नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरन मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अना व ज़िदना इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज हम 59th क्लास अपनी करेंगे जून 9 को और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद के साथ। और उसमें हम देखेंगे हज जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की क़यादत में किया गया 9th हिजरी में। और उसके बाद 10th हिजरी में फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में हज्जतुल विदा हुआ। इनकी डिटेल्स 9th हिजरी तो हम कंप्लीट पढ़ेंगे और 10th हिजरी हम स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। बेसिकली 8th हिजरी में आपको पता है कि मक्का फतह हुआ था, लेकिन 8th हिजरी में कोई भी हज नहीं किया गया। आप वसल्लम हज के लिए ना वहाँ ठहरे और ना ही मदीना से फिर दोबारा आए, हालांकि मक्का फतह हो चुका था। तो इसके भी बहुत सारे रीजंस स्कॉलर्स ने लिखे हैं, उलमा ने लिखे हैं। उसमें से एक रीजन यही है कि अभी तक सकीफ के जो कबीले थे, सकीफ कबीला जो था बनु सकीफ ताइफ की तरफ, ताइफ में, और नजरान के जितने भी कबीले थे वो सब अभी भी मुशरिक ही थे। उन लोगों ने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। नजरान में ईसाई भी थे इस तरह। तो सकीफ की तरफ से वैसे भी हिसारे ताइफ से वापस आए थे, तो उस तरफ से हमला भी हो सकता था। इर्द गिर्द भी कुछ मुशरिक कबीले अभी छोटे मोटे रहते थे, वजह से 8 हिजरी में हज नहीं किया गया। और दूसरा, अभी तक जो तवाफ करने की जो उनकी प्रैक्टिस थी ना, कि वो लोग बरहना तवाफ किया करते थे। ये आपने से बहुत सारा, आज इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इस प्रैक्टिस को ख़त्म किया और उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा किया। तो बरहना ये तवाफ करते थे, उसकी वजह से वे भी, और फिर बनु सकीफ वगैरह की वजह से भी 8 हिजरी में हज नहीं किया गया। बल्कि अगले साल जब बहुत सारे वफ्द भी आके जा चुके, सकीफ का भी वफ्द आ गया था, नजरान के भी मेन जो अहम अहम वफ्द थे वो आ गए। बहुत सारों ने इस्लाम कबूल कर लिया, कुछ ने नहीं भी किया, लेकिन उनके साथ कुछ ना कुछ मुआहिदा हुआ। इस तरह करके कि 9 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो हज के लिए जाएं। हज की फर्जियत की जो आयत सूरह आल इमरान में आयत नंबर 79 है। जब सूरह आल इमरान हमने पढ़ी थी, बल्कि उसकी रिकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी मेरे ख्याल में, हाँ जी की होगी, क्योंकि सूरह आल इमरान तो हमने पहले गज़वा उहद पे भी पढ़ ली थी। तो सूरह आल इमरान जो है उसकी 79 नंबर आयत में, उसमें अल्लाह ताला ने फरमा दिया था हज की फर्जियत वहां पर नाजिल हो गई थी। और सूरह आल इमरान है कि गज़वा उहद में के वक्त नाजिल हुई थी। और कुछ के मुताबिक ये आयत जो है ये नाजिल ही 9th हिजरी में हुई है। ठीक है, तो दोनों इसमें राय मिलती हैं। लेकिन एक राय जो है, जो कि आगे जाके हम हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला की हदीस में भी पढ़ेंगे, वो फरमाते हैं कि पहले नाजिल हो चुकी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतजार किया यहाँ तक कि फिर 10 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज किया। तो वेट किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हालात थोड़े नॉर्मल हो जाए। तो अब 9 हिजरी में हुआ क्या, बेसिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि वो हज के लिए जाएं। और उनकी क़यादत में 300 मुसलमान तैयार हुए, 25 जानवर पानी के वो साथ वो लोग लेकर गए हैं। और अभी जुल्हुलैफा पर ही पहुंचे थे। जुल्हुलैफा तो आप लोगों को नाम है, मीकात, मीकात है ना, जहाँ से एहराम बांधा जाता है और फिर आगे जाया जाता है। तो जुल्हुलैफा ही अभी पहुंचे थे कि पीछे से सूरत तौबा की आयत नाजिल हो गई। पहला रुकू है वो नाजिल हो गया और उसमें फिर क्या था, हमने सूरत तौबा पढ़ी थी लास्ट टाइम। इसमें मैंने आपको बताया था कि सूरत तौबा के शुरू में अल्लाह ताला ने बरात का इजहार कर दिया था कि मुशरिकीन जो है वो अब शिर्क से मुकम्मल तौर पे बरात है, यानी बिल्कुल जहाँ पे शिर्क अब हो ही नहीं सकता। मुशरिकीन जो हैं उन्हें अरब से निकलना पड़ेगा, पहले मक्का से निकले और उसके बाद अरब से। तो ये अरब में भी शिर्क को खत्म, से तो पहले ही शिर्क को खत्म कर दिया गया था। बुत वगैरह आपको पता है पहले ही तोड़ दिए गए थे। फिर भी अभी बेसिकली था क्या कि जो हज 8 हिजरी में भी जो हज हुआ उसमें इर्द गिर्द से जो ये मुशरिकीन हज तो करते थे ना, ये तो आपको याद होना चाहिए। तो इर्द गिर्द के जो मुशरिक कबीले थे ना, वहां से तो आए थे लोग हज करने 8 हिजरी को। तो वही उनकी जो पुरानी प्रैक्टिस थी उसी के मुताबिक उन्होंने सारा कुछ किया। तो अ, इसकी वजह से आप सल्लल्लाहु ये जो नाजिल हुई सूरत तौबा,
اس میں پھر کلیئرلی بتا دیا گیا کہ اب یہ سارا کچھ ختم، ایسا اب کچھ نہیں ہو سکتا. پہلے رکوع میں صرف یہی ڈسکشن ہے، اور مشرکین کو یہ آپشن دیا گیا کہ یا تو وہ اسلام قبول کریں یا پھر یہاں سے چھوڑ کر وہ لوگ جا سکتے ہیں، نکل جائیں وہ یہاں سے. اور ادروائز پھر وہ پھر بھی رہتے ہیں، اور جنگ کرنا چاہیں گے تو ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی. یہ سلسلہ تو جیسے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں سورۃ توبہ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو یہ آیات دے کر بھیجا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ آپ جا کر یہ اعلان بھی پہنچا دیں حضرت ابوبکر. تو وہ اعلان کیا تھا، اعلان کیا کرنا تھا، یہ کہ اب کسی بھی مشرک قبیلے کے ساتھ نہ کوئی بھی معاہدہ نہیں ہو سکتا. یا تو اب وہ اسلام قبول کریں گے یا پھر چھوڑ دیں گے، اور اگر رہیں گے جنگ کرتے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا آگے سے ان کے ساتھ جنگ ہی ہوگی. تو یہ ایک اعلان کرنا تھا. اس کے بعد یہ کہ کوئی بھی مشرک اب کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا. اس کے بعد کوئی بھی مشرک جو ہے وہ برہنہ طواف نہیں کر سکتا، برہنہ طواف اب نہیں ہو سکتا. دوسرا، کفار کے لیے جنت نہیں ہے، یعنی بالکل ان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ آپ تم لوگ جس بھی ریلیجن پر ہو، جو تم لوگوں کا مذہب ہے، طور طریقہ ہے، یہ مت سمجھنے لگ جانا کہ یہ بھی جنت کی طرف، یہ رستہ بھی جائے گا، یہ رستہ جنت کی طرف نہیں جائے گا. یعنی انہیں مکمل احساس ہو جائے اور وہ مکمل طور پر اس کو چھوڑ دیں. تو اس اعلان کے ساتھ پھر گئے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بھی، حضرت علی بھی پھر ساتھ گئے ہیں. تو وہاں جا کے انہوں نے ڈیفینیٹلی وہاں پہ اب کیا تھا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مشرکین بھی تھے. 9 ہجری کا جو حج ہوا ہے اس میں صرف مسلمان نہیں تھے کہ صرف ان 300 مسلمانوں نے ہی حج کیا، بلکہ یہ مشرکین ابھی تھے اور جا کے اعلان ہونا تھا. تو حضرت ابوبکر نے حج کیا ہے، اور حج کے اوپر پھر یہ اعلان کیا ہے کہ آئندہ سے یہاں پر یہ رولز ہوں گے، اور کوئی بھی طرح کا جو پیگنز کا حج ہے وہ کوئی نہ کرے گا، اور نہ ہی کچھ پیگنز مشرکین جو ہے وہ ہوں گے. برہنہ طواف کا میں نے آپ کو بتایا تھا، میں بتا دیتی ہوں. ان لوگوں کا بیسیکلی یہ کسٹم تھا، یہ روایت تھی ان لوگوں کی، مشرکین کی، کہ یہ کہتے تھے کہ جیسے ہماری ماں نے ہمیں جانا ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس حالت میں ہمیں اللہ کے سامنے طواف کرنا چاہیے. دوسرا سینس، جو کپڑے ہم پہنتے ہیں وہ پہن کے ہم گناہ کرتے ہیں، تو گناہ گاروں والے کپڑوں میں ہم طواف کرنے کیسے جا سکتے ہیں؟ طواف ایک عبادت ہے اور بہت زیادہ اہمیت ہے نا، بہت اہم عبادت ہے. تو ان کو یہ پتا تھا کہ بہت اہم عبادت ہے، لیکن اس میں انہوں نے اپنے طریقے بدل دیے تھے. تو اس وجہ سے کہ جی ہم گناہ گاروں والے کپڑوں میں نہیں جا سکتے، تو ہم وداؤٹ کلوتھس جائیں گے. اور عورتیں بھی اسی طرح جاتی تھی، لیکن عورتیں کوشش یہ کرتی تھی کہ وہ ان دا مڈل آف دا نائٹ، اندھیری رات میں طواف کر لیں، یا پھر خود کو ہاتھوں سے کور کر کے، اس طرح کی چیزیں تھوڑی ان کی پریکٹسز تھیں. اور وہ کچھ شاعری بھی پڑھتی تھی کہ اب ہم اس حالت میں ہیں تو کوئی ہمیں دیکھے نہ، اس طرح کی چیزیں. تو لیکن البتہ کام یہی کرتے تھے، اور ان کے یہ کرنے کی وجہ کیا تھی، وہ وجہ بھی وہ لوگ بتاتے تھے کہ ہم ایک تو ہم نے اپنے فور فادرز کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے باؤ اجداد تھے وہ اسی طرح ہی کرتے تھے، اور اس کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ اسی طرح ہمارے گناہ دھل جائیں اور گناہوں والے کپڑے ہم نہ پہنیں. اور دوسرا وجہ بتائی کہ جی اللہ کا یہی حکم ہے. اور سورۃ الاعراف نازل ہوئی، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 28 ہے، میں نے کہیں پہ مینشن کیا ہوگا. آیت نمبر 28 میں مینشن تو شاید کیا تھا، پیچھے رہ گیا. اچھا، آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو فاحشہ کام کرتے ہیں یہ ڈیورنگ طواف، ہاں جی یہاں پہ، یہ اب یہ لوگ نہیں کر سکتے، نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، سورہ اعراف میں اللہ نے اس سے منع کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ پر غلط بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بالکل حکم نہیں دیا کہ اس طریقے سے طواف کیا جائے. اور یہ لوگ یہ بھی کرتے تھے کہ جو قریشی تھے نا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ تو ایلیٹ کلاس ہے، تو ہمیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف باہر کے جو آئیں گے نا مشرکین، وہ یہ کام کریں گے. اور مشرکین جو باہر سے آتے تھے، وہ ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ اگر ہم قریش والوں کے کپڑے لے کے پہن لینا تو وہ تو اتنے گناہ گار کوئی ہے نہیں، تو پھر بھی ہم ان کے کپڑے پہن کے طواف کر سکتے. یہ قریشیوں سے نئے کپڑے خرید پہننے، بیسک جو نہیں برہنہ کرنا چاہتا تھا وہ اس طرح کی کوئی گنجائش نکال دیتا. دونوں طریقے ہی ان کے سارا کا ساری جو لاجک تھی نا یہ کام کرنے کی، وہ ساری ہی غلط تھی. تو طواف، عمرہ، حج، یہ تینوں پریکٹسز کعبہ کے ارد گرد ابھی تک رواج ان کے وہاں موجود تھا، اور وہ لوگ کرتے تھے، لیکن اس کے صحیح طریقے اور اس کا مقصد اور جو صحیح مناسک ہے وہ سارا کچھ بیسکلی بھول چکے تھے. تو اس سارے کو ختم کرنے کے لیے بتوں سے تو کعبہ پہلے ہی پاک کر دیا گیا تھا، لیکن اب مشرکین اور مشرکین کی روایات سے بھی پاک کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا. تو یہ 9 ذی الحج کا حج تھا،
ہمیں اتنی ہی ڈیٹیلز ملتی ہیں. اس کے بعد حضرت وہیں پہ اس کے بعد نے انہیں دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فوج کے ساتھ نجران کی طرف بھی بھیجا. نجران میں نے اب کئی دفعہ آپ کو بتا دیا کہ بالکل ادھر جو علاقے ہیں باہر باہر بیسکلی حجاز سے باہر باہر باؤنڈریز پہ جو علاقے آتے ہیں نا نجران کے علاقے تو ساؤتھ کی طرف تو یہ نجران کی طرف بھیجا گیا. اور نجران کے کافی لوگ تو ویسے بھی وقت لے کر آ چکے تھے نا اسلام قبول کیا تھا لیکن کچھ بھی رہتے تھے وہاں پہ کافی زیادہ تھے قبیلے وغیرہ. تو بھیجا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا. خالد بن ولید اپنی آرمی کے ساتھ گئے ہیں تو وہ سارے کے سارے انہوں نے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ اب میں کیا کروں میرے ساتھ لشکر بھی ہے اور یہ سارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک گروپ کو ایک وفد کو میرے پاس بھیجو میں انہیں دیکھتا ہوں چیک کرتا ہوں کہ یہ ان کا کہ صحیح انہوں نے اسلام قبول کیا یعنی اصل میں سچا اسلام قبول کیا یا کہ جنگ نہ کرنی پڑے یا ہمیں کوئی اپنے رائٹس نہ چھوڑنے پڑے اس وجہ سے تو نہیں. یہ میں آپ کو ایڈیشنل سمجھا رہی ہوں. تو آپ وہاں پر پھر حضرت خالد بن ولید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وقت بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ سوال جواب کیے اور تسلی کے بعد پھر انہیں واپس بھیج دیا اور پھر حضرت خالد بن ولید وہاں سے واپس آ گئے. تو یہ لوگ بھی بیسکلی لڑنے سے پہلے ہی کسی بھی قسم کے حملے سے پہلے ہی نجران کے باقی لوگ بھی انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ ہوا حضرت خالد بن ولید کو بھیجا گیا. یہ واقعہ ہوا. اس کے بعد 9 ہجری مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے ذکر ذی الحج اور اس کے بعد محرم سفر ربیع الاول 10 ہجری شروع ہو گئی. 10 ہجری میں پھر اینڈ میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی الحج سے مہینہ پہلے یہ اعلان کیا ہے حج پر جانے کا کہ میں حج پر جاؤں گا اور جو میرے ساتھ جانا چاہے وہ چلے. تو ظاہر ہے سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی جانا چاہتے تھے اور یہ پہلا حج تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں کر رہے تھے. اور یہ ایک ہی حج ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا اپنی زندگی میں اور 4 عمرے جس کی ڈیٹیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو یہ ایک حج جو تھا اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو ارد گرد پورے عرب میں سے سارے لوگ وقت در وقت آنے لگے گروہ در گروہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اونٹوں پر جوائن کیا. اور تقریباً کتابوں میں جو لکھا ہے کہ 1 لاکھ کے قریب صحابہ تھے. صحابہ کی ٹوٹل تعداد بھی اتنی ہی بنتی ہے آلموسٹ لاکھوں میں. لیکن یہ ظاہر سی بات ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایسٹیمیٹ یہ اندازہ ہے. اس زمانے میں اتنی کاؤنٹنگ وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی اور اتنے مینس بھی نہیں تھے کہ وہ لوگ صحیح سے لوگوں کو کاؤنٹ کر سکتے. بس وہ دیکھتے تھے دیکھ کے اندازن بتاتے تھے. یہ جب دیکھ کے اندازہ بتایا جاتا ہے تو جو اپنی فیور میں جو ہوتی ہے نا فگر یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ نظر آئے زیادہ لوگ مسلمان حج کے لیے گئے ظاہر ہے ہم وہ بڑی ہوئی فگر بتاتے ہیں. اگر ہم یہ کوئی گروپ آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے دشمن آ رہے ہیں اور ہم اس کو دیکھیں گے تو ہم دائرے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اتنے زیادہ نہیں ہے کوئی تھوڑے ہی ہیں تو وہ فگر ڈیفینیٹلی بندہ امیجن ہی کم کرتا ہے ایسٹیمیشن ہی اس کی کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے تو یہ ایسٹیمیشن تھی اور یہ انشاءاللہ آلموسٹ کریکٹ ہوگی کیونکہ اتنے صحابہ تو بنتے تھے ارد گرد اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو الوداع پر ہی پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات چیت سنیں گے کی حدیثیں سنیں گے. اور بہت سارے جیسے ابھی نجران کے بھی لوگ دور دور سے ایسے ہی مسلمان ہوئے نا وہ پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بہت سارے لوگ ملیں گے اس طرح. اور بہت ساری حج کی جو روایتیں ہمیں ملتی ہیں تقریباً 100 سے اوپر اب اس حج کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں اس حج سے متعلق روایتیں. اور اس میں ہمیں بہت سارے صحابہ کے نام بھی نہیں ملتے. بہت ساری ہمیں یہی ڈیٹیلز ملتی ہے کہ فلاں ایک کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع پہ یہ کرتے ہوئے دیکھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا اور وہ بات ایسے کچھ چینز ہم بنتی ہے تو ہے صحابی نام چاہے ہمیں نہ پتا ہو صحابی کا لیکن بتانے والے صحابی ہیں اور ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یا کسی اور صحابی سے سنا ہے اور اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو وہ بھی اوتھینٹک حدیث ہوتی ہے سچی حدیث ہوتی ہے. کیونکہ صحابی کیا ہوتے ہیں ہمارا ایمان کیا کہ صحابی عدول ہے ٹھیک ہے عدل والے ہیں اور سچے ہیں ان سے ہمیں کوئی غلط بات نہیں پہنچ سکتی. تو یہ حجۃ الوداع اس طرح شروع ہوا اور 25 ذی القاعدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کو چھوڑا ہے احرام باندھا ہے اور پہنچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذی الحج کو مکہ کے باہر. رات کا وقت تھا 4 ذی الحج کو 4 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں انٹر نہیں ہوئے بلکہ باہر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
خیمہ زنی کی ہے اور انتظار کیا ہے کہ صبح کا وقت ہو تو صبح کے وقت مکہ میں انٹر ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی شہر میں رات کو نہیں داخل ہوتے تھے. اور اس لیے بھی صبح جانا چاہتے تھے کہ مکہ میں جا کر جب طواف کریں گے تو اچھی حالت میں غسل کر کے طواف ہونا چاہیے. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ احرام میں غسل کرنا جائز ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر باہری فجر پڑھی ہے، غسل کیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا کعبہ میں گئے ہیں. پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ طواف کیا ہے وہاں پر. اور یہ طواف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب سارے کے سارے حاجی ہی کر رہے ہیں. تو یہاں سے یہ تھوڑی سی ڈیٹیل پڑھ کے نا واپس ہم اس طواف کے اوپر دوبارہ واپس بھی آئیں گے. اور یہ اسی طواف کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر لوگوں کو مخاطب کیا اور لوگوں سے پوچھا ہے کہ مجھے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے ساتھ جانور لے کر آیا ہوں، لیکن اگر مجھے اس سے بہتر پتا ہوتا تو میں حج تمتع کرتا، حج قران نہ کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کی نیت کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور لے کے آیا ہوں اس لیے میں نے حج قران کی نیت کی ہے، لیکن اگر مجھے پتا ہوتا تو میں یعنی اس سے بہتر آپشن میں اگر سوچتا تو وہ حج تمتع. وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جو کوئی جس نے سادہ نیت کی تھی حج کی اور وہ جانور بھی نہیں لے کر آیا تو وہ اپنا احرام صحیح کے بعد پہلے صحیح ہوگی. یہ ہوا ہے طواف احرام کر کے تو صحیح کرنی ہوتی ہے نا، احرام باندھ کے یا صحیح کریں گے یا حج کریں گے. صحیح شامل ہوتی ہے، صحیح جو عمرے میں صحیح کرتے ہیں نا صفا مروہ کے درمیان بھاگتے ہیں. طواف کیا گیا ہے، طواف کے بعد صحیح کی گئی ہے، اور صحیح کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو صحابہ اپنے ساتھ جانور نہیں لائے وہ اپنا احرام کھول سکتے ہیں. مطلب یہ کہ انہوں نے حج کی نیت ایک احرام میں دو نیتیں نہیں کی. ٹھیک ہے. یہ حج قران میں یہ ہوتا ہے کہ ایک احرام آپ باندھتے ہیں، اس میں نیتیں دو ہوتی ہیں کہ جا کے ہم صحیح بھی کریں گے اور اس کے بعد پھر چاہے 10 دن ہے جتنے بھی ہیں احرام نہیں اوپن کر سکتے. احرام میں بیسکلی کیا ہوتا ہے، کچھ وہ محرمات ہوتی ہیں نا، کچھ حرام کام ہوتے ہیں، ممنوعات ہوتی ہیں جو کہ نہیں کر سکتے. جیسے پرفیوم نہیں لگا سکتے، اسپاؤزز کے پاس نہیں جا سکتے، اور یہ بال نہیں ٹوٹ سکتے، بالوں کو وہ کاٹ نہیں سکتے، نہیں کاٹ سکتے. اس طرح کی اور بھی ممنوعات کچھ ہوتی ہیں. سلا ہوا کپڑا نہیں مرد پہن سکتے، اس طرح کی چیزیں. اور کچھ اور ہوتی ہیں تھوڑی سی additional. تو یہ وہ سارے فقی پوائنٹس ہیں. ساری فقہ تو ہم حج کے نہیں پڑھ رہے، لیکن امپورٹنٹ پوائنٹس جتنے ہم کور کر سکتے ہیں وہ کریں گے، اور نیکسٹ کلاس میں بھی اس کو انشاءاللہ لے کر جائیں گے اور باقی اہم پوائنٹس بھی کور کر لیں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسکلی حج قران کا میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا کلیئر کر دو. 3 ٹائپس آف حج ہوتے ہیں، 3 قسم کے. حج قران، حج قران کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا وہ کیا تھا؟ پھر ایک نیت، احرام نیت کو کہتے ہیں اصل میں. ٹھیک ہے. احرام کیا ہوتا ہے کہ نیت کر لی ہے اللہ کے گھر میں حاضر ہونے کی، اور کچھ چیزیں اب اس کی وجہ سے ممنوع ہو گئی کہ یہ کام اب نہیں کر سکتے. وہ فوکس رہے گا اللہ کے اوپر ہی، یہ جو مناسک پورے کرنے ہیں ان کے اوپر ہی سارا کا سارا. اسی میں پھر یہ سفید احرام جس کو ہم کہہ دیتے ہیں باندھا جاتا ہے، وہ بھی اس کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے. اصل میں احرام نیت، یہ احرام باندھنا جو یہ بھی اس کا پارٹ ہے نیت. تو اس کو کہتے ہیں نیت. تو یہ نیت کیا ہوتی ہے حجۃ القران میں؟ نیت کیا ہوتی ہے کہ ایک احرام کی ایک نیت میں نا، ایک احرام میں 2 ایکٹس کی نیت کر لی گئی ہے کہ عمرہ بھی کریں گے، سعی بھی کریں گے، اور وہ حج بھی کریں گے. ٹھیک ہے. اور صحیح کر لی جا کے، ٹھیک ہے، اب نہیں کھول سکتے احرام. اور حج شروع ہوگا 8 ذی الحج سے، تو پھر 8 ذی الحج سے حج شروع ہو جائے گا، وہ کریں گے، اور اس میں بھی صحیح ہوتی ہے. سمجھ آ گئی. تمتع کیا ہوتا ہے؟ حج تمتع میں 2 نیتیں، 2 دفعہ احرام باندھا جاتا ہے، اور ایکٹ دونوں الگ الگ ہو گئے. پہلا احرام اس کے ساتھ عمرہ کیا جائے گا اور صحیح جیسے کی جائے گی، اور دوسرا احرام اس میں حج کیا جائے گا. ٹھیک ہے. عمرہ کیا جائے گا اور پھر حج کیا جائے گا. پہلے جیسے جو ہم جاتے ہیں نا پاکستان سے، وہ حج تمتع ہی ہوتا ہے. اور زیادہ سے صاحب سے سر نے یہ فرمایا کہ تم لوگ حج تمتع کرو. تو بہت سارے صحابہ نے حج تمتع کیا، کچھ نے حج قران کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس پہ ہم واپس بھی آئیں گے. جنہوں نے مکہ سے اینڈ ٹائم پہ جوائن کیا تھا انہوں نے عمرہ پہلے بھی کیا ہوا ہوگا، ظاہر جو مکہ میں رہتے وہ کرتے ہی رہتے ہوں گے. انہوں نے حج افراد کیا تھا، تو اس کا بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. حج تمتع پہ پہلے آ جاتے ہیں. میجورٹی جو مسلمس کی ہے نا اب ایگزسٹنگ ورلڈ میں، وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں. ہم بھی پاکستان سے حج تمتع ہی کرتے ہیں. ہم احرام کی نیت کر کے نکلتے ہیں. احرام اصل میں میقات سے ہوتا ہے. میقات وہ جگہیں ہیں جہاں سے
احرام کی نیت کرنے کا حکم ہے۔ تو ہمارا میقات کہاں آتا ہے؟ پلین میں جب ہم ہوتے ہیں جدہ کے اوپر، تو پلین میں ہی میقات بیسکلی جگہ کو ہم کراس کرتے تو جہاز میں اعلان ہو جاتا ہے، وہاں سے ہم نیت گھر سے ہم پہن کے چلے جاتے ہیں، لیکن اصل میں نیت وہیں سے ہی جا کے پھر ہوتی ہے، اصل میں وہاں پہ ہوتا ہے احرام۔ تو وہ نیت ہو جاتی ہے، اور تلبیہ پڑھنا چاہیے، وہاں سے ہم پلین میں بھی پڑھ رہے ہوتے شروع میں بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلبیہ پڑھتے ہوئے گئے تھے۔ یہ ڈیٹیل ساری ہم آئیں گے واپس اس کے اوپر، جب حدیث جابر بن عبداللہ کی شروع کریں گے نا تب ہم وہاں پر آئیں گے۔ تو یہ حج کی ٹائپس پہلے میں ایکسپلین کر دوں۔ ہم جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پلین میں میقات پہ اب ہم گئے ہیں، سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ مکہ پہنچتے ہیں، طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم احرام کھول لیتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ ایک نیت میں ایک عمرہ ہو گیا۔ حج تمتع کیا ہے؟ اب کچھ دن بیچ میں ہے، گیپ دیا، احرام کھل چکا ہے، اب آپ نارمل لائف گزاریں، پھر دوبارہ احرام باندھا جائے گا، اور پھر 8 ذی الحج سے حج شروع ہو جائے گا۔ حج کا احرام الگ ہو گیا، ٹھیک ہے، حج کی نیت کا احرام الگ ہو گیا بالکل۔ تو یہ دو نیتیں اور دو ڈفرینٹ ایکٹس کے لیے الگ الگ بیچ میں گیپ آ گیا۔ تمتع کیا ہوتا ہے؟ تمتع کہتے ہیں انجوائے کرنے کو، یعنی اس کے بیچ میں گیپ آ گیا اور انجوائے کر سکتے، تھوڑا ریلیکس کر سکتے، اس میں آسانی ہے۔ تو اس آسانی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں آپ امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوز کیا حج تمتع کو، ٹھیک ہے، تے میم تے عین ایسے لکھتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری قسم ہوتی ہے حج افراد، اس میں ایک ہی نیت ہوتی ہے اور صرف حج کی نیت۔ اس میں پہلے جو صحیح کرتے ہیں نا مسلمان جا کے، تو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ عموماً وہی لوگ کرتے ہیں جو ارد گرد رہتے ہیں، جنہیں ویسے بھی صحیح کا آپشن ملتا رہتا ہے، تو وہ جائیں ڈائریکٹ حج کر لیں۔ اور ویسے باقیوں کے لیے بھی جائز ہے، بالکل اینڈ پہ جاتا ہے، اب پہنچ ہی 7 ذی الحج ہو رہا ہے، تو وہ ایک احرام کی نیت کے، ایک ہی نیت کے ساتھ ایک ہی دفعہ احرام میں انٹر ہوگا، اور وہ حج کر سکتا ہے۔ اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ پہلے عمرہ کرنا ہی کرنا ہے اور اس کے بعد حج کرنا ہے، ایسی کوئی ممانعت نہیں۔ حج افراد، افراد آپ کو پتا ہے فرد کی جمع ہے، دال آئے گا اینڈ میں، فرد کی جمع ہے، اور فرد مطلب اکیلا، ایک، ٹھیک ہے، تو یہ ایک نیت میں ایک ایکٹ کیا گیا، حج کیا گیا۔ یہ 3 ٹائپس ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صحابہ جو جانور نہیں لائے، سنس وہ جانور جو لے کر آئے تھے نا، ان کی اب یہ رسپانسبلٹی کر دیں گے حج کے لیے، ان کو سجائیں گے، ان کا خیال رکھیں گے وغیرہ وغیرہ، تو وہ پھر جانور تھے وہ اب قربان ہی حج کے بعد ہوں گے، 10 ذی الحج کو جا کے ہوں گے، 9 کے بعد، تو اس وجہ سے وہ احرام میں ہی رہیں گے، وہ اب احرام سے نہیں نکل سکتے۔ لیکن باقی جو صحابہ جانور نہیں لائے تھے ان سب نے حج کا نہیں کیا، انہوں نے احرام اوپن کر لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے ہی یمن میں بھیجا ہوا تھا، تعلیم دینے کے لیے، فتاوی کے لیے، یہ سلسلہ بھی چل رہا تھا ساتھ ساتھ، مختلف وفود کے ساتھ صحابہ کو بھیجا جا رہا تھا، یا پھر الگ سے بھی بھیجا جا رہا تھا کسی نہ کسی علاقے میں سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ تو حضرت علی آلریڈی وہاں پر گئے ہوئے تھے، تو آپ حضرت علی کو میسج بھیجا کہ آپ وہاں سے 100 اونٹ خرید کر اپنے ساتھ لیتے آئیں اور آ کر ہمیں جوائن کریں۔ یہ ظاہر ہے مہینہ پہلے میسج بھیج دیا گیا ہوگا۔ تو حضرت علی بھی وہاں سے نکلے ہوئے تھے، 100 اونٹ وہاں سے لے کر آئے ہیں، اور آ کر سب سے پہلے گئے ہیں خیمے میں حضرت فاطمہ کو ملنے کے لیے، جو ان کی زوجہ تھی، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے۔ تو حضرت فاطمہ کو جب ملنے گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ انہوں نے تو نارمل کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور پرفیوم بھی لگایا ہوا ہے سارا کچھ۔ تو حضرت علی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تم تو حج کی نیت سے آئی ہو، تو یہ پرفیوم وغیرہ کیوں، خوشبو کیوں؟ تو اس پر حضرت فاطمہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس طرح کہ ایک احرام کی نیت اوپن کر لیں، کھول لیں، اور دوبارہ احرام باندھا جائے گا۔ تو حضرت علی پوچھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا اور پھر پوچھا کہ تم نے کیا نیت کی ہے؟ تو حضرت علی جانور تو لے کر آئے تھے نا، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے لیے لے کر آؤ، خرید کر وہاں سے خریدے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ تم نے کیا نیت کی ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میں نے نیت کی ہے کہ یا اللہ میری وہی نیت ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حج کی نیت ہے۔ کیا نیت کی ہے؟ یا اللہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ہے نا، وہی میری نیت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حج قران کی تھی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج قران ہی کیا۔ تو اس کے بعد پھر ہمیں ملتی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، بہت لمبی حدیث ہے، صحیح مسلم میں نے آپ کو بتا دیا 100 سے اوپر حدیثیں ہیں حج سے ریلیٹڈ، جس میں ہمیں فقہ کا پتہ چلتا ہے، اور ساری کی ساری حجۃ الوداع کی ہی وجہ
हज्जतुल الوداع इसका नाम क्यों है, किसने दिया? ये सहाबा के दौर से ही ये नाम चला आ रहा है, उन्होंने ही इसको हज्जतुल विदा का नाम दिया था। और हज्जतुल विदा, अच्छा, तबूक से जब वापसी हुई थी ना, तबूक से जब वापस गज़वा तबूक जब हुई थी, उस पे मैं जा रही हूँ 9 जिलहज, तो उससे जब वापसी हुई है, तो वो जो हमें मिलते हैं ना लिरिक्स वर्ड्स जो हैं शायरी के, तला अल बदलु अलैना, तो वो उस वक्त औरतों ने पढ़े थे। ठीक है, आपको याद होगा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में एंटर हुए हैं, हिजरत के वक्त की अब बात कर रही हूँ, पीछे जाके फर्स्ट हिजरी की, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि ये अल्फाज हमें अपनी जो स्कूल की बुक्स है ना, स्कूल की बुक्स में ये मिलते हैं कि वहाँ हिजरत जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की, उस वक्त तला अल बदलु अलैना औरतों ने पढ़ी थी। लेकिन अब सारी सीरत की किताबों में ये करेक्शन लिखी हुई है कि उस वक्त नहीं पढ़ी थी। गज़वा तबूक से जब मुसलमान वापस आए हैं, तब औरतों को उन्होंने वेलकम किया था, और औरतों ने तब ये शायरी पढ़ी थी। ठीक है, तो इसके बाद तलाल बदलो अलैना के आगे क्या है, ये इंशाल्लाह मैं फिर आपको अगली क्लास में बता दूंगी। तो अब हम हज्जतुल विदा पे वापस आ जाते हैं। हज्जतुल विदा नाम क्यों था? सहाबा ने इसको ये नाम दिया था। विदा आपको पता है अल्लाह हाफिज को कहते हैं, खुदा हाफिज को, बाय बाय, जुदाई हो रही है, आखिरी हज ये कह सकते हैं। और सहाबा को ये नहीं पता था कि आप वसल्लम इसके बाद हमसे नहीं होंगे, बल्कि उनकी तो ये सोच तक भी उनके जहन में नहीं आती थी कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुतबा दिया है ना, हज का जब खुतबा दिया, मतलब कि ये जो हज होता है ना, इसी को हज अकबर कहते हैं, और हज असगर उम्रे को कहते हैं, ये याद रखिएगा। उम्रे का, उम्रे की समझ आ गई ना, उम्रा क्या होता है? उम्रे में भी एहराम होता है, हज में भी एहराम होता है। ये उम्रा हज असगर है। और ये वाला जो 8 जिलहज का हज होता है ना, और अभी हमारे बहुत सारे हाजी जा चुके हैं हज करने के लिए, रेलेवेंट हमारी क्लास आज की। तो ये हज जो होता है ना, 8 जिलहज से जो शुरू होता है, ये हज अकबर होता है। असगर में सिंपल सा प्रोसीजर होता है, आप नियत करते हैं, मिकात से ही एहराम बांधा जाता है, और आप जाके तवाफ करते हैं और सही करते हैं और हलक करते हैं या कसर करते हैं, मतलब अपने बाल काटते हैं या गंज करवाना है। और सही के बाद, ये हलक करने के बाद फिर एहराम खोल लिया जाता है, इसको हज असगर कहते हैं, और इसी को उमरा कहते हैं। और वो जो रनिंग होती है, रनिंग बिटवीन द सफा एंड मरवा पहाड़ियाँ, उसको सई कहते हैं। ठीक है, सई, तवाफ कर लिया, सई कर ली, ये पूरा पैकेज, एहराम बांधा, तवाफ, सई, और फिर हलक या कसर, तकसीर, ये पूरा पैकेज क्या हो गया, इसको कहते हैं उमरा या हज असगर। तो ये अब हम हज अकबर हैं। तो आप वसल्लम ने क्या फरमाया, हाजा यौमुल हज्जुल अकबर, और इसके अंदर आप वसल्लम ने फरमाया था कि ववद्दाअन नास, के लोगों के लिए ये अब क्या है, जुदाई है, विदाई है ये अब आप वसल्लम से, यानी ये आखिरी है, ये आखिरी है। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर है ना, इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि लेकिन हमें उससे भी बात समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों है और आप वसल्लम ऐसा क्यों फरमा रहे हैं। लेकिन सबने डेफिनेटली उसको नाम अलबत्ता यही दिया, जो कि उस वक्त आप वसल्लम ने फरमाया, और उसी वक्त से ये नाम दिया जाता है। जब शुरू में हम जब पढ़ते थे ना स्कूल वगैरह में, कॉलेज में, हजतुल विदा का खुतबा हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं, आपको पता है, तब मैं वैसे सोचा करती थी ये कि हजतुल विदा उस वक्त तो किसी को नहीं पता होगा ना कि वापस आके 3 महीने बाद आप सल्लम का विसाल होगा, तो क्यों हजतुल विदा कहते थे, उनको तो पता ही नहीं था। तो अब मुझे आके ना, जब ये पढ़ा था सीरा 4-5 साल पहले, जब पूरा कोर्सेज वगैरह सारा कुछ किया है, तब मुझे पता चला कि अच्छा ऐसे था। तो खैर, फिर ये नाम था। और फिर मैंने आपको बताया था बहुत सारी हदीसें, उनसे जाबिर बिन अब्दुल्ला की जो हदीस है सही मुस्लिम में हमें मिलती है, वो हम रिवायत पढ़ेंगे। वो रिवायत ऐसे शुरू होती है कि हजरत जाफर जो है ना, पहले मैंने जाबिर कहा था, ठीक है, जाबिर बिन अब्दुल्ला कौन है, सहाबी है, इनका आपको पता होगा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो जाफिर बिन मोहम्मद जो है ना, जो कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ग्रेट ग्रैंड सन है, हजरत जाफिर बिन मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब। ठीक है, हजरत अली बिन तालिब जो थे ना, हजरत अली बिन अबी तालिब, उनके बेटे कौन थे, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, हजरत हुसैन के बेटे का नाम भी अली था, और उन अली के बेटे का नाम मोहम्मद था, और उन मोहम्मद के बेटे का नाम जाफर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये ग्रेट 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 ग्रैंडसन बने। वो आए हैं हजरत जाबिर के पास जब उनकी उम्र होगी तकरीबन
90s में होगी, 80s 90s में होगी, बूढ़े हो चुके थे, नाबीना हो चुके थे, तब उनके पास आए और उनसे जाके मिले हैं कि कौन है, दिया, बताया, तारुफ बताया कि जी मैं हूँ। तो हजरत जाबिर ने, और ये जवान थे, यंग थे, हजरत जाबिर ने इनके सीने पे हाथ रखा है, ये जो मोहब्बत के इजहार के लिए ना, कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जाहिर है हजरत जाफर को भी उसका बेनिफिट हुआ कि सहाबी ने उनके ऊपर हाथ रखा है। तो हजरत जाफर तक हयात और लंबी जिंदगी थी इनकी। तो हजरत जाफर इनको मिले, तो हजरत जाफर ने फिर इनसे पूछा है कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के बारे में कुछ बताइए, जी अपने हज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया उसके बारे में। वो फिर उन्होंने स्टोरी सुनाई और बताया कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज जो किया है, 9 साल आपने इंतजार किया, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करने के लिए 10 हिजरी में गए हैं। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर जमा हुए हैं जुल्हुलैफा पर, अपने ऊंट पर मौजूद थे, तो हम सामने देखते थे, पीछे देखते थे, दाएं बाएं हर तरफ देखते थे, तो लोग ही लोग नजर आते, लोगों का हजूम नजर आता था, उनके ऊपर लोग ही लोग मौजूद थे। और हजरत अस्मा बिनते उमैस जो थी रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये जिनका एंड में मैंने नाम लिखा, रजी अल्लाह ताला अन्हा, इनके, ये हजरत अबू बकर की वाइफ थी ना उस वक्त। ये हजरत अबू बकर के जो आखिरी बेटे थे, उनकी बर्थ हुई थी अभी अभी, ठीक है, वो उसी वक्त पैदा हुए। तो जाहिर है ये पाक हालत में तो नहीं थी ना कि जा सकते, एहराम नियत कर सकती हो, एहराम में दाखिल हो सकते हो, तो तुम एहराम में दाखिल हो जाओ हमारे साथ। ये बात पहले सुनाते हैं हजरत जाबिर, बताते हैं कि जुल्हुलैफा पे हमने जब हम देखते हैं तो लोग, और कुरान मजीद कहते हैं कि कुरान मजीद भी अभी तक नाजिल हो रहा था, हम देखेंगे कि हजरत की आयतें नाजिल होती हैं, और ठीक है, तो आप सल्लम तलबिया पढ़ते जाते थे। जैसे मैंने पहले बता दिया कि 25 को कि 28 को निकले थे मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से। हाँ गुजर गया, एक सेकंड हम दोबारा देख लेते हैं। हाँ जी, 25 जिल कायदा को निकले थे, ठीक है। तो तलबिया के क्या वर्ड्स हैं? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो तलबिया वैसे भी आनी चाहिए, हम ना जाए, नियत होनी चाहिए, तो जरूर बुलाएं। तवाफ के दौरान फिर हजरत जाबिर बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे नमाज पढ़ी, और आप सल्लल्लाहु हजरत अली और 100 और यहाँ से फिर सही करने के बाद, अच्छा, हाँ चले, अब तो इंशाल्लाह कंप्लीट हो रही है। थोड़ा सा मैंने मुंह साइड को किया था, यहाँ से जब मुंह थोड़ा इधर करो ना तो आवाज नहीं आती। सही करने के बाद, अब सही तक हमने पढ़ लिया था, फिर आप सल्लल्लाहु, फाइनली उसके बाद वेट किया गया, और 8 जिलहज को फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के बाद, यानी फजर मक्का में ही पढ़ी गई, उसके बाद 8 जिलहज को फाइनली मीना पहुंचे। और मीना से जिन्होंने हज इफराद करना था, अब वो क्या करेंगे? अब वो एहराम बांध के डायरेक्ट इधर पहुंच जाएंगे फजर के बाद। फजर के बाद मीना पे पहुंचा जाता है। मीना क्या है? मीना बेसिकली मक्का के साथ ही एक, आप समझे, ये इलाके हैं, ये जगहें हैं अलग अलग, लेकिन ये हरम की बाउंड्री में आता है। मीना जो है ये हरम, और मुजदलिफा जो है ये भी हरम की बाउंड्री के अंदर है। रफा जो है ये है, साथ साथ ही सारी जगहें, ठीक है, जैसे होते हैं मोहल्ले, आप ऐसे समझ लें। जैसे हमने अलग अलग नाम रखे हैं, अलग अलग छोटी छोटी जगह और इनके अलग अलग नाम
कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम हज में जाते हैं। तो अरफात अलबत्ता हरम की बाउंड्री से बाहर है, लेकिन मिना से अरफा जाया जाता है। अरफा अभी हम 8 जिलहज पे वापस आ जाते हैं। 8 जिलहज को हम कहाँ आ गए हैं? मक्का से मिना। फजर पड़ने के बाद सारे के सारे अब एहराम में हैं, और वहां पे टेंट्स लगे हुए होते हैं, खैमे होते हैं, खैमों में मिना में रात जाती है। और मिना जो है यहाँ पे 9 जिलहज से लेकर के हम एक बात पढ़ेंगे, ताकि हम हज को ना कंप्लीट कर लें। अगर हमने अभी 9 जिलहज कर भी 9 जिलहज का खुतबा होता है ना, खुतबा हज। और खुतबा हज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, वो जाहिर सी बात है हम तफसील में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। 9 जिलहज ये सारा का सारा अब हम डिस्कस करेंगे। और और उसके बाद मदीना आने तक सारा हमारा हो जाएगा। और उसके बाद फिर आखिरी अयाम जो है, आखिरी दिन शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद हमारी एक क्लासेस अब इंशाल्लाह रहेगी। तो कल हम इंशाल्लाह क्लास नहीं करेंगे, कल मेरा ऑफिस डे है। और उसके बाद संडे को अगर टाइम हुआ तो मैं आप लोगों को मैसेज करूंगी। अदरवाइज नेक्स्ट फ्राइडे को हज है, हमने शुरू कर दिया है, ये हज जो है इंशाल्लाह वो ठीक कर देंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट सैटरडे कोई ऑफिस डे ना हो, तो उसमें फिर हम उसके बाद शायद 2 ही एपिसोड या एक ही एपिसोड रहे, तो इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे आज की क्लास इतनी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।